یہ کٹ پتلی جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کٹ پتلیوں کو اور ہمارے ملک کے اسٹیبلشمنٹ کو یہ پتہ ہے اور احساس ہے کہ جس دن عمران خان نے باہر آ جانا ہے، مقدمے تو ختم ہونے ہی ہونے ہیں، تو یہ حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ انہوں نے کچھ نہ کچھ تو ایسی حرکت کی ہے جس کے ایفیکٹس ان کے اوپر آئے ہیں۔ پی ٹی آئی کا یا عمران خان کا دشمن ہے رانا ثناء اللہ، وہ خود کہہ رہا ہے کہ ہاں جی یہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی ہے، یہ غلط سزائیں دی گئی ہیں، ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں سردار طیب خان اور آپ دیکھیں جی این اے پلس۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہیں شعیب شاہین صاحب، موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے جو مختلف کیسز ہیں کب تک جو ہے وہ اختتام پذیر کی طرف جا رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کب تک جو ہے وہ رہائی کی طرف آ رہے ہیں۔ جس طرح کہ توشہ خانہ کیس ہم نے دیکھا کہ اس میں عمران خان صاحب کی سزا معطل ہوئی ہے، تو کیا سائفر کیس جو کہ اب 16 تاریخ اس میں آ گئی ہے، تو کیا لگتا ہے قانونی تقاضے کیا ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی قانونی حکمت عملی کیا ہے؟ تو اسی حوالے سے ہم شعیب صاحب سے تفصیلی جانیں گے۔ سر بتائیے گا کہ خان صاحب کی کب تک جو ہے وہ یہ کیسز جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے جو اس وقت جن میں ان کو سزا ہوئی ہوئی؟ دیکھیں، سزائیں 3 کیسز میں تھیں، بلکہ 4 اگر آپ تصور کریں۔ یہ عید سے پہلے یہ 3 ہوئے تھے، عدت والا کیس، توشہ خانہ والا کیس اور اس کے ساتھ سائفر والا کیس۔ اس میں سے ایک میں سزا معطل ہو چکی ہے اور باقی 2 میں ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ جلدی یا یہ سزائیں معطل ہو جائیں گی یا کیسز ہی ختم ہو جائیں گے، چونکہ اپیلیں چل رہی ہیں۔ دوسرا جو اس سے پہلے والا کیس تھا توشہ خانہ، وہ بھی ہمایوں دلاور نے جو کیس کیا تھا اس کی سزا بھی معطل ہو گئی ہے۔ اب ہمارے پاس بظاہر کوئی ایسا کیس نہیں ہے سوائے ان 2 کیسز کے جن کی بحث جاری ہے، جس میں ضمانت کا کوئی کوشچن انوالو ہے اور نچلی والی عدالت میں بھی کوئی شاید ایک آدھ کیس باقی رہ گیا ہو، ورنہ سارے کیسز میں ضمانت ہو چکی ہے۔ اب کوئی بہام باقی نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ کیسز ہیں جس کے اندر تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان کیسز کا خاتمہ نہ کیا جائے یا ججمنٹ سسپینڈ نہ ہو۔ یہ تو اب ہمارے جو دشمن ہیں، ایک سیاسی مخالف ہوتا ہے، ایک دشمن ہوتا ہے۔ جو پی ٹی آئی کا یا عمران خان کا دشمن ہے رانا ثناء اللہ، وہ خود کہہ رہا ہے کہ ہاں جی یہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی ہے، یہ غلط سزائیں دی گئی ہیں، ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ ججز خود اب لکھ رہے ہیں کہ کس طرح ان کے اوپر پریشر تھا۔ جو لوور جوڈیشری تھی ہے، آپ دیکھیں کہ 5-6 دفعہ جا کر ہاسپٹلائزڈ ہوا بشیر صاحب، اس کو اتنا بلڈ پریشر شوٹ کر گیا، زبردستی اس سے کرایا۔ اسی طرح ابو الحسنات ذوالقرنین نے ایسے فیصلے دیے کہ یعنی جو پراسیکیوٹر ہے اس کو عمران خان کا وکیل بنا کے ایسے سزائیں دے دی گئی، اور قدرت اللہ جج کو ولیمہ اپنے بیٹے کا نہیں کرنے دیا جائے جب تک کہ پہلے سزا نہ دے آئیں۔ تو اس طرح انڈر پریشر جو انہوں نے فیصلے کیے ہیں، اس کی قانونی طور پر کوئی حیثیت نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ عمران خان سرخرو ہوگا اور جلدی باہر آئے گا۔ بس اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ کٹ پتلی جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کٹ پتلیوں کو اور ہمارے ملک کے اسٹیبلشمنٹ کو یہ پتہ ہے اور احساس ہے کہ جس دن عمران خان نے باہر آ جانا ہے تو یہ مقدمے تو ختم ہونے ہی ہونے ہیں، تو یہ حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دیٹ از دی ایکچوئل پرابلم۔ شعیب صاحب یہ بتا دیجیے کہ کل دعا کی تقریب تھی عمران خان صاحب کے حق میں پریس کلب راولپنڈی میں، وہاں علیمہ خان صاحبہ اور جو ایم این ایز وہاں گئے ہوئے تھے، شاندانہ گلزار صاحب، ان کے خلاف ایف آئی آر درج کر دی گئی ہے صوبائی حکومت کی جانب سے، اس کو کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ آپ وہاں جا کر اگر دعا کرنے جا رہے ہیں اور وہ آپ کو ایف آئی آریں لگ رہی ہیں۔ یہ اتنے بدبخت ہیں یہ پولیس والے یا یہ ایڈمنسٹریشن جو پنجاب کی ہے، وہ بدبختوں جاؤ جو کچے کے ڈاکو اوپن کھلے عام پھر رہے ہیں، ان کے خلاف آپریشن کرو۔ آپ کے ہاں دہشت گردی اتنی پھر رہی ہے، آپ کے ہاں ہر دوسرے دن ڈاکہ زنی ہو رہی ہے، آپ کے ساتھ ڈاکہ ہوا ہے، مجھے بتائیں کہ ان ڈاکوں کے خلاف تو کوئی ایکشن نہیں ہوتا۔ ان کو صرف نظر آتے ہیں وہ پولیٹیکل لوگ جو یہاں رول آف لاء پہ بلیو کرتے ہیں، جو قانون اور آئین کے اوپر چلتے ہوئے اور قانون کی پاسداری کرتے ہوئے اپنا کوئی کام کرتے ہیں۔ تو یہ بہت ان کی بکھلاہٹ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ شعیب صاحب یہ بتا دیجیے، سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، شریف افضل مروت صاحب کی سوشل میڈیا ٹیم کے حوالے سے یہ بھی چل رہا ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی چل رہی ہیں کہ مروت صاحب جو ہیں وہ ان کو ہٹا دیا گیا، عمیر نیاز صاحب کو بھی ہٹا دیا گیا ہے، فوکل پرسن کی عمران خان صاحب نے ڈیسیژن کیا ہے کہ انہوں نے وائلیشن کی اپنی سوشل میڈیا ٹیم جو ہے وہ پی ٹی آئی آفیشیل ٹیم کے خلاف جو ہے وہ کھڑا کر کے۔ اس حوالے سے کیسا دیکھتے ہیں کہ کیا یہ پی ٹی آئی کے اندر دراڑیں پڑی ہیں، اختلافات بڑھ رہے ہیں، یا پھر پارٹی پالیسی یا حکمت عملی کوئی فالو نہیں کر رہا؟ دیکھیں، لیڈرشپ ایک ہے عمران خان، باقی ہم سب ان کے ورکرز ہیں، اور کل نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا اور عمر ایوب نے اور شبلی فراز نے اس کو کلیریفائی کر دیا ہے۔ میرا خیال ہے اس سے زیادہ اس موضوع پہ اور بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ عمران خان جس کو چاہیں لگا دیں، جس کو چاہیں ہٹا دیں، ان کو کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو سر یہ ڈیوائڈ جو لوگ کر رہے ہیں ان کو کیا پیغام کوئی دینا؟ ڈیوائڈ نہیں ہے۔ دیکھیں، ڈیوائڈ نہ ہوں، جو پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوگا، دیکھیں ایک بات واضح کر دیں، سارے ہمارے ورکرز، بھائی، دوست، ہم سب عمران خان کے فالوورز ہیں، ہم سب پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں۔ جو شخص پارٹی پالیسی کی وائلیشن کرتا ہے، جو پارٹی میں دراڑیں ڈالتا ہے، وہ پارٹی کا ساتھ لائل نہیں ہے۔ بس اس ایک پرنسپل کو سمجھ لیں۔ میرا اختلاف ہوگا، میں پارٹی کے اندر بیٹھ کے بات کروں گا، میرا اختلاف ہوگا، میں کور کمیٹی میں بیٹھ کے بات کروں گا۔ میں اگر باہر آ کر کے کوئی ایسی باتیں کروں گا جو میں اپنے کسی بھی بھائی کے خلاف، کوئی بھی کہا کوئی ہے،
تو اس کا مطلب ہے کہ میں پارٹی کے ساتھ لائل نہیں ہوں. میں پارٹی میں دراڑیں ڈال کے دشمنوں کو یا مخالفوں کو ایک میں ریزن دینا چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے اوپر تنقید کریں اور ہمارے کارکنوں کو مایوسی کی طرف لے کر جائیں. سر یہ بتائیں کہ انتخابی دھاندلی کے خلاف عید کے بعد جو ہے وہ آپ کی پارٹی بھرپور احتجاج کرنے جا رہی ہے اور پشین میں جو ہے پہلا جلسہ ہوگا، صدقہ صاحب نے فرمایا تھا. یہ بتائیں کہ عید کے بعد کیا سیاسی پارٹیوں کو بھی دعوت دی جائے گی، جس میں جماعت اسلامی ہے، فضل الرحمان صاحب ہیں، ان سب کو آپ لوگ دعوت دیں؟ اور گرینڈ لائنس کا کہا جا رہا ہے کہ گرینڈ لائنس بنے گا اس موجودہ حکومت کے خلاف، تو کیا موجودہ حکومت کے خلاف گرینڈ لائنس بنانے میں آپ لوگ کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیں گرینڈ لائنس تقریباً فارمیشن اس کی ہو چکی ہے، اس کو فائنل سٹیجز اور فائنل ٹچز دینی ہیں، اور اس کے لیے ہماری گفتگو شنید جاری ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ ایک سرپرائز ملے گا. یہ ساری جو 5-6 جماعتیں ہیں، جس میں جماعت اسلامی بھی ہے، پختونخوا ملی پارٹی بھی ہے، اختر مینگل کی پارٹی بھی ہے، سنی اتحاد کونسل پہلے ہی ہمارے اتحادی ہیں، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہمارے اتحادی ہیں MWM والے. تو یہ سارے مل کے تو جب ہمارے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی تحریک ہوگی، اور اس تحریک کو روکنا ممکن نہیں رہے گا موجودہ. سر کل ایک ڈاکٹر جو عاصم صاحب ہیں ان کا ایک چل رہا ہے اسٹیٹمنٹ، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بشریٰ بی بی صاحبہ کو زہر کی کوئی تصدیق نہیں ہوئی، کوئی ایسی شواہد نہیں ملی جس سے یہ تاثر جائے کہ ان کو زہر دی گئی. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیا جو عمران خان صاحب نے اور جو بشریٰ بی بی صاحبہ نے جو صحافیوں سے گفتگو جیل میں کی تھی، تو اس میں وہ واضح کہہ رہے ہیں کہ ان کو زہر دی گئی تھی، تو کیا یہ ایک خالی پروپیگنڈا ہے یا واقعی ان کو زہر دی گئی تھی؟ دیکھیں ایک چیز ہے کہ اگر ہارپک کھانے میں ملا دیا گیا تو اس کا اثر کتنے دن رہنا ہے؟ کیا اس کو 1 دن کے لیے رہنا ہے، ہفتے کے لیے رہنا ہے، 2 دن کے لیے رہنا ہے، 4 دن کے لیے رہنا ہے؟ اور دوسری بات انہوں نے ابھی ٹیسٹ کا لکھا ہے، ٹیسٹ تو ابھی رزلٹ ہی نہیں آئے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جب وہ انہوں نے خود اس میں کہا ہے کہ ان کا پیٹ بھی خراب ہے، ان کے ہونٹوں پہ اس کے اثرات ہیں، ان کے آنکھوں پہ اثرات ہیں، ان کے جسم پہ اثرات ہیں، تو یہی اثرات ہی ہوتے ہیں نا. تو انہوں نے کچھ نہ کچھ تو ایسی حرکت کی ہے جس کے ایفیکٹس ان کی باڈی پہ ان کے اوپر آئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی کافی ہے ہمارے لیے. لیکن اب ہم نے اس کی جو شکایت کی ہے، کہ جو کچھ ہمیں سمجھ آیا ہے یا نظر آیا، ہم نے اس کی شکایت کر دی ہے. اینڈ ٹائم پہ میڈیکل چیک اپ کے بعد بھی اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں اب نسبتاً بہتر ہیں. ڈاکٹر نے جو یہ کہا ہے اس کو ٹرو کنٹیکسٹ میں آپ سنیں، میں خود بھی کل سن رہا تھا، اس نے کہا جی اب نسبتاً بہتر ہے، اور ان کی یہ شکایات ہیں، اور وہ جو شکایات ہیں وہ وہی ہیں جو آپ اس طرح کی سچویشن میں زہر دینے کی صورت میں ہوتی ہیں. لیکن کتنے دن تک اس کا اثر رہتا ہے، دیٹ از دی ایکچوئل تھنگ. سر میرے آپ سے آخری 2 کوسچن یہ ہیں کہ آپ کے کارکنان یہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ عمر سرفراز چیمہ صاحب کو جو ہے وہ پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس طرح آواز نہیں اٹھا رہی، ان کے کیس نہیں لڑ رہی، نہ ہی ان کی رہائی کے لیے کوئی اقدامات کر رہی ہے، بلکہ اپنے آپ میں لگے ہوئے ہیں، کوئی فوکل پرسن بننے میں کی دور میں لگا ہوا ہے، اور اپنے عہدوں اور اپنی سیٹوں اور میڈیا اور سوشل میڈیا کھیل رہے ہیں. سر اس میں کتنی صداقت ہے کہ جو لوگ اس وقت جیلوں کے اندر ہیں، PTI کے کارکنان ہیں یا عمر سرفراز چیمہ صاحب ہیں، کا بڑھ کر کی یہ مطالبہ ہے کہ عمر سرفراز چیمہ صاحب کو تو بالکل ہی سائڈ لائن کر دیا لیگل ٹیم نے؟ کیا یہ اس میں کتنی صداقت ہے؟ کیا آپ لوگ کوئی آواز نہیں اٹھا رہے ان کے لیے؟ بالکل ہم آواز اٹھا رہے ہیں. میں نے آج صبح ہی اس کے لیے ٹویٹ کیا ہے. تو بات یہ ہوتی ہے کہ جو لیگل فائٹ ہے وہ بھی جاری ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ججز کمپرومائزڈ ہیں، جو ان کو انصاف نہیں دے رہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح ان کے خلاف مقدمات بنائے گئے ہیں اور جس طرح ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کی گئی ہے، ہم تھرو آؤٹ ان کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. ہم اپنی بہنوں اور خواتین کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. صنم کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، عالیہ حمزہ کے ساتھ انہوں نے جو کچھ کیا ہے، دوسرے مقدموں میں بند کر دیا گیا. خدیجہ شاہ کے ساتھ جو کچھ کرتے رہے ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ انہوں نے جو کچھ کیا ہے، جو ایون بیماری کی حالت میں اور جو وہ گرے ہیں یا ان کے اوپر تشدد ہوا ہے، وہ پرویز الہی کے لیے ہم نے آواز اٹھائی ہے. اور ہم تو دیکھیں، ہم ہر اس شخص کے لیے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں اس پارٹی کے لیے یا قربانیاں دے رہے ہیں ابھی تک، اور وہ مظلوم ہیں اس وقت، پارٹی کے وہ وکٹم ہیں، وہ سب سے بڑا ہمارا ایسٹ بھی ہیں، وہ ہمارے ہیرو بھی ہیں. ہم ان کے لیے آواز اٹھائیں گے، اٹھا رہے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا. سر سینئر موسٹ ججز کو جو دھمکیاں میں اس خط ملے، لاہور ہائی کورٹ کو بھی خط ایسے ملے، اس حوالے سے عید کے بعد جو ہے وہ فل کورٹ بننے کا بھی آپ کا جو مطالبہ تھا وہ بھی پورا ہوا ہے، اور فل کورٹ بھی بننے جا رہا ہے. کیا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ سے آپ کو اس حوالے سے ریلیف مل جائے گا یا کوئی انصاف آپ کو مل جائے گا اس حوالے سے جو ججز کو دھمکیاں وغیرہ آ رہی ہیں؟ جی بالکل، ہم بجا طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمیں انصاف ملے گا. اور دیکھیں، ججز جو ہیں 25 کروڑ عوام کے لوگوں کے حقوق کے ضامن ہیں. اگر وہ اپنے حقوق کا تحفظ نہیں کر سکتے، اپنی فیملی کے حقوق کا تحفظ نہیں کر سکتے، تو وہ پبلک کو کیا تحفظ دیں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ دس از دی ہائی ٹائم کہ اب عدلیہ کی آزادی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. سارے ججز کی یہ ذمہ داری ہے، یہ تاریخ ان کو
کس الفاظ میں یاد رکھے گی، انہوں نے ان کے فیصلے اس کے اوپر اس کی ڈٹرمنیشن ان کے فیصلوں کے اوپر ہوگی.